محبت سے درود پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرا امتی میرا غلام دنیا میں رہ کر میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی میرا امتی قیامت کے میدان میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کس کس کو حضور کا قرب چاہیے، لیکن آپ درود پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلاة کے بعد محترم جناب محمد تقی صاحب اور جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے، تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے اہتمام کیا اللہ ان کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے چونکہ موسم کی بات ہے، معراج کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں کر کے پھر میں حضرت علی خواجہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن توجہ کا طالب ہوں۔ کتاب کا نام ہے النبراس، اس میں یہ روایت موجود ہے حضور قبلہ خواجہ ابو الحسن دفاعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب میں روحانی پرواز فرماتے ہیں۔ روحانی پرواز، روحانی پرواز میں کسی قسم کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ خود یہاں سوتے ہیں تو روح کہاں کہاں ہوتی ہے، روح جس مقام کو دیکھتی ہے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس روحانی پرواز میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ ابو الحسن دفاعی رحمت اللہ علیہ نے جو پرواز شروع کی، پہلا آسمان عبور کر گئے، دوسرا آسمان عبور کر گئے، تیسرا آسمان عبور کر گئے، چوتھا آسمان عبور کر گئے، پانچواں آسمان عبور کر گئے، چھٹا آسمان عبور کر گئے، ساتواں آسمان عبور کر گئے، میرے بھائیوں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو عبور کر گئے، حتیٰ کہ 7 لاکھ خدا کے عرش بھی عبور کر گئے۔ رب نے فرمایا او میرے نوری فرشتوں پوچھو تو صحیح، میرا بندہ اتنی روحانی پرواز کرتے ہوئے عروج کرتا ہوا بلند ہوتا آگے بڑھ رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ جب حضرت ابو الحسن دفاعی سے پوچھا گیا میاں آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کہنے لگے یا اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پہ معراج کی رات تیرے مدنی کریم کے تلوے لگے تھے۔ فرمایا فرشتوں اسے کہہ دو ارجع لا وصول لکا الی العرش الذی عرج الیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دو یہ واپس لوٹ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، تلوے لگے ہیں، وہاں تک تو اس کی سوچ بھی گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں، فرمایا وہاں تو ان کا گمان بھی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اب اندازہ کریں جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا پھر سر کتنا اونچا ہوگا۔ ایسے نہیں مل کے ذرا کہو نا سبحان اللہ، ذرا بولے جاگے ذرا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا، پھر جس نبی کا سر اتنا اونچا ہے اس نبی کا مقام اور شان کتنا اونچا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مختصر سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے حوالے سے تھوڑی سی عرض کر دوں۔ سنی اللہ کا قرآن، رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے تیرے لیے، آپ کے لیے، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے آقا کی سواری چلی، پہلے
آسمان پہ پہنچ گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے محبوب نے یوں کہا ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اللہ میرا یہی مقام ہے، نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری شان تو اس سے بھی میرے محبوب بلندتر ہے۔ میرے آقا اس سے آگے چلے، دوسری آسمان پہ پہنچے، جناب عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے محبوب نے کہا ہوگا اللہ یہی میرا مقام ہے، آواز آئی ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا مقام تو اس سے بھی بلندتر ہے۔ میرے آقا تیسری آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا ہوگا اللہ یہی میرا مقام ہے، فرمایا تیرا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ چوتھی آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے پیغمبر نے کہا ہوگا اللہ یہی میرا مقام ہے، فرمایا محبوب تیری شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ میرے آقا پانچویں آسمان پہ پہنچے، جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے آقا نے کہا ہوگا اللہ یہی میرا مقام ہے، آواز آئی ہوگی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا مقام تو اس سے بھی بلند ہے۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، میرے کریم آقا موسیٰ کلیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کون موسیٰ کلیم علیہ السلام؟ جب میرے آقا معراج پہ سوار ہونے لگے، جبریل امین نے نورانی عوامہ آپ کے سر پہ سجایا، وہ نورانی عوامہ یہیں کا نہیں تھا، وہ جنت سے لائے تھے، جنت سے لایا گیا تھا۔ جب میرے آقا نے وہ نورانی عوامہ سر پر سجایا، جبریل امین بھی جی بھر کے دیکھنے لگے اور یوں کہنے لگے، میرا دل اور وجدان یہ کہتا ہے کہ جبریل امین نے یوں کہا ہوگا کہ ٹھہرو ذرا یا محمد، جی بھر کے مجھے دیکھ لینے دو، ٹھہرو ذرا یا محمد، جی بھر کے مجھے دیکھ لینے دو۔ جبریل امین نے بھی تو کہا ہوگا یا رسول اللہ میں بھی ذرا آپ کے اس عوامے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ذرا اس جبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کی آج اس عظمت و شان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو جب جبریل امین نے بھی دیکھا، میرے آقا کی سواری چلی، میرے آقا کی سواری چلتی چلتی موسیٰ کلیم کی مزار کے قریب سے گزری، میرے آقا سواری پر سوار ہے، موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی مزار کے اندر کھڑے گئے، لیکن میرے کریم آقا سواری پہ بیٹھے بیٹھے موسیٰ کلیم کو دیکھ لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں نے معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی مزار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں کھڑے ہو کر بولو نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھ رہے۔ مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، مسلم شریف میں بھی روایت موجود، حسن الکبریٰ میں روایت موجود ہے۔ بات اتنی سی ہے، اللہ کے رسول عالم دنیا میں ہے، موسیٰ کلیم علیہ السلام عالم برزخ میں، وہ ہے مزار والے، آپ عالم دنیا والے، لیکن رات کی تاریخی ہے، حضور سواری پر بھی سوار ہے، موسیٰ علیہ السلام مزار کے اندر ہے، یعنی زمین کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن نگاہ نبوت کا کمال تو دیکھو، کریم آقا فرماتے میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنے مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے مشاہدہ کرنا۔ میرے پیغمبر نے مشاہدہ کرنا، موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ نماز کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں یصلی سلو سے ہے، انہوں نے موسیٰ کلیم نے مزار میں کھڑے ہو کے دیکھا، جب آقا تشریف لا رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ یہاں تو ہم سارے درود و سلام پڑھنے والے بیٹھے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے جناب علی میرے کریم آقا کی سواری، جب میرے آقا کی سواری بیت المقدس کے اندر پہنچی تو جبریل امین نے اس سواری کو باندھا، میرے کریم آقا بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ کریم آقا کا جب استقبال انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں
میں نے پہلی صف کے اندر دیکھا موسیٰ کلیم پہلے سے تشریف فرما گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کہاں دیکھا تھا؟ قبر مزار میں دیکھا تھا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جہاں انبیاء کو جمع کیا گیا بلایا گیا تھا وہاں پہلے صف میں پہلے سے موجود ہے۔ حضور جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی پہلے موجود ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے اور سواری کی رفتار سے جا رہے تھے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نبوت کی رفتار سے بیت المقدس پہلے پہنچ گئے۔ پتہ چلا براق کی رفتار کم ہے، نبوت کی رفتار تیز ہے۔ جناب علی انبیاء کرام بیت المقدس کے اندر موجود ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اذان دی، سواری کو باندھنے کے بعد انبیاء کرام نے استقبال فرمایا، مصلی خالی ہے۔ موسیٰ کلیم مصلی خالی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام تو اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہے، اللہ سے پوچھا ہوگا میرے اللہ مصلی خالی ہے، آج کس نبی کی انگلی پکڑوں مصلی پہ کھڑا کر دوں؟ اللہ پاک سے پوچھا ہوگا یا اللہ کیا اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دوں جس کے آگے تو نے ملائکہ سے سجدے کرائے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس نے 950 سال تک تیری توحید کی تسبیح پڑھی تھی اور جسم پہ پتھر برداشت کیے تھے۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس کے ہاتھوں میں تو نے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس کو تو نے جن و انس کا بادشاہ بنایا تھا۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس کو تو نے حسن کا شہکار بنایا۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس کے لیے تو نے نارے نمرود میں جنت کے باغیچے لگا دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ مل کے ذرا اونچے آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس نبی کو تو نے چھری تنے بچایا تھا، جس کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ فرمایا یا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو جس کو کوہ طور پہ تو بلا کے اپنا کلام سناتا تھا۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس نبی کو مصلی پہ کھڑا کر دو جس کے ہاتھ کی اشاروں سے تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، جس کے ہاتھ لگنے سے بس کے بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، جس کے ہاتھ کی اشاروں سے سب کچھ ہو جاتا تھا۔ فرمایا نہیں۔ اللہ کی سبھی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل فرمایا آج وہ انگلی پکڑ مصلی پہ کھڑا کر جو انگلی زمین پہ اٹھے آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آج وہ انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر جو زمین پہ انگلی اٹھے درخت چیرتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے قدموں پہ گر پہ کلمہ پڑھنے لگے۔ آج وہ انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر جو انگلی زمین پہ اٹھے پتہ تیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آئے کلمہ پڑھتا ہوا پھر واپس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑا یعنی مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ میرے آقا نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، میرے آقا امام الانبیاء بن گئے، میرے آقا امام الانبیاء ہو گئے کیونکہ سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، سارے نبی نے میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ اس لیے میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام پہ شک نبیوں کے بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ ذرا آواز لگاؤ، صدا بلند کرو۔ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ چلیے
لیکن پھر آخر میں ہر نبی نے خطبہ دیا. آدم علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا, نوح علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا, شعیب علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا, موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا. تمام نبیوں رسولوں نے خطبہ دیا. آخر میں میرے رسول کی باری آئی, میرے آقا نے بھی خطبہ دیا. آج وہ خطبہ سنانے لگا ہوں. میرے آقا نے کیسا خطبہ دیا, سنو, بڑا پیارا خطبہ ہے.